بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل میں جوتنے کے لیے کوئی بیل بھی نہ تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے گدال اور کھرپی سے خود ہی زمین کھودنا پڑتی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملیں، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے گا۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھوں گا اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خود ہی نہلاؤں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شاعری سے گھر کا خرچ چلانے لگے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہوں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کا باپ بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بھائی بیمار ہے تو میں اس کو دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ اس کا بھائی ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے۔ تمہارے ساتھ میں بھی چلتی، پر یہاں بکری، مرغیوں اور بطخوں کا کون خیال رکھے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو بھی اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا کہ اب وہ لوگ بیل نہیں خرید پائیں گے، کیونکہ اس رقم سے اس کے چچا کا علاج ہونا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے۔ کل سے میں کھیتوں پر جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی کی، قریبی دریا سے پانی بھر بھر کر لایا اور اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا تو اچانک اس نے دور ایک تختہ دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا نظر آیا جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن سے ہی تیرنا سیکھ لیا تھا اور وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کر کے بے سدھ پڑی ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تپیڑے اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر گھر آ گئی اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔
شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نیاب تھا۔ وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس کے گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نیاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں حالی بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیورات بنانے آتے ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں نے یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلے روز وہ نیاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں وہاں پر بہت سے کھجور کے پتے اکٹھے کرنے لگے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نیاب اپنے کام سے لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لیں اور ان پر خوبصورت رنگ بھی کر دیے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ان پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نیاب بہت خوش ہوئیں اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، عمرہ، وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہوتی۔ کیا بچے اور کیا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نیاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے، اور اس کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ بھی جائے گی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹے رہے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نیاب کی تیار کی ہوئی اشیاء اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آیا کرے گا اور شام کو واپس بھی لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نیاب نے اسے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت اور چمکدار رنگ تھے اور اس کے کناروں پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے جلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دل فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نیاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا اور وہاں جلتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔
ऐसा खूबसूरत पंखा लेकर हारिस बहुत खुश हुआ और इसे अपने साथ मेले में ले गया। मेले में बहुत चहल पहल थी। ऐसा मालूम होता था जैसे पूरी दुनिया वहां उमड़ आई हो। क्या औरतें, क्या मर्द और क्या बच्चे, सब लोग नए नए कपड़े पहने मजे से मेले में घूमते फिर रहे थे। हारिस ने अपने हैमे से तमाम चीजें निकालकर बाहर रख दी। कुछ लोग इन चीजों को सिर्फ देख ही रहे थे, मगर बहुत से लोग खरीद भी रहे थे। जब कोई गाहक ना होता तो हारिस बड़े प्यार से नयाब का बना हुआ पंखा उठाता और मजे से जलने लगता। कई एक लोगों ने इस पंखे को खरीदने की बात भी की, मगर हारिस ने साफ इनकार कर दिया। हारिस एक नौजवान को देख रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी दुकान के सामने नजर आ जाता था। इसकी नजरें पंखे पर ही लगी हुई थीं, मगर वो इस बारे में हारिस से सवाल जवाब नहीं करता था। वो नौजवान अगरचा शक्लो सूरत से किसी अच्छे घर का लगता था, मगर हारिस को इसकी तरफ से कुछ खटका सा हो गया। इसके पास काफी सिक्के जमा हो गए थे, जिनमें 2-4 चांदी के सिक्के भी थे। इसे फिक्र लग गई कि ये मशकूक नौजवान इसकी रकम पर नखास साफ कर दे। ये ख्याल आते ही वो मजीद चौकन्ना होकर बैठ गया और सिक्कों की थैली को अपने घुटनों के नीचे दबा लिया। शाम हुई तो गामू हस्बे मामूल घोड़ा गाड़ी ले आया। हारिस ने जल्दी जल्दी सामान समेटकर खेमे में रखकर इसके दरवाजे को रस्सी से बांधा और घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो इसकी माँ से ज्यादा नयाब बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। माँ तो खनखनाते हुए पैसों की थैली देकर खुश हो गई, मगर नयाब ने पैसों की तरफ कोई ध्यान न दिया। वो हारिस से बोली, हारिस भैया, क्या कोई पंखे का खरीदार भी आया था? इसने जवाब दिया, कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इस अनोखे पंखे को खरीदना चाह रहे थे, मगर पंखा मैंने किसी को भी नहीं दिया। मुझे आपकी बात याद थी कि कोई हजारों अशरफियां भी दे तो इसे फरोख्त मत करना। इन लोगों की शक्लें तुम्हें याद हैं जो ये पंखा खरीदना चाह रहे थे? क्या इनमें से कोई ऐसा भी था जिसके लंबे लंबे बाल थे, स्याह आंखें और रंग सुर्ख सफेद था? कद मुझसे इतना ज्यादा होगा। नयाब ने एक हाथ ऊंचा करके कहा। हारिस अपने एक गाल पर उंगली रख के इसके बताए हुए हुलिये पर गौर करने लगा। वो नौजवान जो इसके पंखे को देखे जा रहा था, इस हुलिये पर पूरा उतर रहा था। अभी वो नयाब को कुछ जवाब देने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कुछ कहे बगैर दरवाजे पर गया और थोड़ी देर बाद नयाब के कानों में इसकी आवाज आई। नयाब बाजी, लंबे लंबे बालों, बड़ी बड़ी स्याह आंखों, सुर्ख सफेद रंग और आपसे एक हाथ लंबे वाला भाई साहब यहाँ दरवाजे पर खड़ा है। नयाब ने ये सुना तो दौड़ कर दरवाजे पर गई और इस नौजवान को देखते ही बेख्तियार सिसकियां भरकर रोने लगी और इससे लिपट गई। हारिस ये मंजर हैरत से देख रहा था। इसकी माँ भी शोर सुनकर वहां आकर खड़ी हो गई और हैरानी से इस नौजवान को देख रही थी। अम्मा, ये मेरा शोहर है, नयाब ने आंसू पूछते हुए कहा। हारिस की माँ ने शफकत से इस नौजवान के सर पर हाथ फेरा और उसे लेकर अंदर आई। अंदर आकर नयाब ने हारिस से कहा, खुदा का शुक्र है कि ये जिंदा हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने अपने हाथों से इनके लिए नन्हे नन्हे सोने के घुंघरू वाला पंखा बनाया था। ये सोने के लिए लेटते थे, मैं इस पंखे से इनको हवा जलती थी। छन छन की आवाज सुनकर ये गहरी नींद सो जाते थे। तुम्हें पंखा देकर मेले में मैंने इस उम्मीद से बेचा था कि इस मेले में पूरे मुल्क से लोग शिरकत करेंगे। शायद ये भी वहां आ जाएं और इस पंखे को देखकर पूछें कि ये किसने बनाया है। ऐसा पंखा सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, ये बात इन्हें पता है। इस नौजवान ने कहा, पंखा देखकर मैं समझ गया था कि ये तुमने ही बनाया होगा। मैंने इस बारे में हारिस से कोई बात ना की थी कि कहीं ये मेरी पूछगिछ से खौफजदा ना हो जाए। मैंने फैसला कर लिया था कि जब ये अपनी दुकान बंद करेगा तो मैं इसका पीछा करूंगा।
وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نیاب کے شوہر نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مجھے چونکہ تیرنا آتا تھا، اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد بھی میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے میری کمر سے بندھے پٹکے میں بہت ساری اشرفیاں تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نیاب زندہ ہے، اس لیے میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقے میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نیاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید چلی کہ دور دور کے گاؤں، دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، شاید نیاب مجھے یہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی بھی نہ مل پاتا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نیاب نے اسے اپنی کہانی سنائی اور حارث کا کارنامہ بتایا کہ اس نے اسے کیسے دریا سے نکالا اور اس کی ماں نے اس کو بیٹی بنا کر گھر میں رکھا۔ اس کے شوہر نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس رات نیاب نے بڑے مزے کے کھانے پکائے اور سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے نیاب کی بنی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئیں۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے۔ ایک شام وہ سب لوگ مویشی منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت صحت مند بیل خرید کر لائے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش تھا۔ ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ اگلے روز نیاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اس نے حارث اور اس کی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان کو تاکید کی کہ وہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے شہر اور گھر کے محل وقوع کے بارے میں اچھی طرح بتا دیا تھا۔ ان لوگوں سے جدا ہوتے وہ بہت اداس تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حارث کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نیاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نیاب کا شوہر بھی رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ گیا۔ اسے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد گھر کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ وہ بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ رقم جس سے ہم بیل خریدتے تم نے میرے بھائی کے علاج کے لیے دے دی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا رہا تھا اور اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بہت دنوں تک بیل نہیں خرید سکیں گے۔ ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ انہیں نہلانے کے لیے ندی پر لے گیا تھا۔ اس کے باپ نے جب اتنی شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے شروع سے لے کر آخر تک پوری کہانی سنائی۔ تمام باتیں سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اب ان کی غربت کے دن بھی چلے جائیں گے۔ حارث کی ماں اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو حارث اداسی سے بولا، اماں، مجھے نیاب باجی بہت یاد آ رہی ہیں۔ ہم ان سے ملنے کب چلیں گے؟ اس کے باپ نے کہا، ان بیلوں کی وجہ سے میں اپنی اس زمین پر بھی ہل چلا کر بیج بوؤں گا جو سالوں سے بیکار پڑی ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال ہمیں اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارا پیسہ ملے گا۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھی سی گھوڑا گاڑی خریدیں گے اور اس میں بیٹھ کر نیاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ نیاب بیٹی ہماری محسن ہے۔ وہ بہت ہی ہنرمند لڑکی ہے اور اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ میں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حارث بہت خوش ہوا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے کے لیے چلا گیا۔
اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا گاڑی بھی آ جائے گی۔ اس طرح کہانی کا اختتام ہو گیا۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔